بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہگاروں کو معاف فرمانے والے رب، ہم سب پر رحم و کرم فرما، رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما اور ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ بندوں کے بغیر انسان پھر بھی جی لیتا ہے، لیکن وہ انسان جو اپنے رب سے دور ہوتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی تو سارا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ دنیا آپ کے محض جذبات کو آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ یا اللہ رحم فرما، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اسے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سانپ کو کس جگہ پھینکا گیا؟ اللہ نے اس سانپ کو جس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت تک پہنچا اور آدم کو بہکایا، اس سانپ کو اصفہان میں پھینکا۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی اور بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ تمہاری جنگ کسی اپنے پرائے سے نہیں، ہر اس شخص سے ہے جو تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، اور یہ جنگ تمہارے اپنے آپ سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں روشنی بکھیرنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے، وہی ہے جو کچھ نہیں سے کچھ کو پیدا کرتا ہے اور کچھ کو کچھ نہیں کرتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتے خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔
تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ۔ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، آمین ثم آمین۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے اپنے کردار کا امتحان ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قابل رشک ہوتا ہے وہ شخص اور مخلص رشتہ جو میلوں دور رہ کر بھی آپ کے دل پر راج کرتا ہے اور جب چاہے آپ کو خوش، اداس اور غمگین کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں کس چیز سے محروم نہیں رہنے دیا، اے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جتنے گناہ ہیں ان کی سزا میں تو دیر ہو جاتی ہے مگر تکبر کی فوری سزا مل جاتی ہے، کیونکہ متکبر فوراً مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ سخت ترین سزا ہے، اس لیے تکبر سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ مشورہ دینے والے کی صفت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ برائی چھوڑنے کا بہترین بدلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تو جو کوئی عمل ترک کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔
کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے، جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات کو اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور عدل کرنا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ بڑی بیماری۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری مضبوط یادداشت اور کمزور دل ہے۔ مذاق لگا تھا مجھے اس وقت۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ بھائی ایک ایسا مضبوط سہارا ہے جو ضرورت کے وقت ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بھائی پریشانی کے وقت میں ہمت اور مصیبت کے وقت میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائی کو ایمانداری سے سچ بولنے اور اچھے کام کرنے کا مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کہا، ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کیا، لیکن ہم وہ کبھی نہیں بھولتے جو ہمیں محسوس کروایا جائے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں اور الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔
زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔